اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ سامعین، 2024 یہود و نصارہ کا سال آ گیا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف طرح کے گفتگویں ہیں، اقوال ہیں۔ کوئی کہانت لگا رہا ہے، کوئی کسی کے پاس برجوں کا علم ہے، کسی کے پاس ستاروں کا علم ہے، تو کوئی حالات و واقعات کی طرف نظر کر کے اپنے وہمیات یا اپنے ظنیات، اپنے قیاس کو بیان کر رہا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آیا ہم بھی آئندہ وقت کے لیے قرآن مجید سے ایک بات بیان فرما دیں جو اٹل ہے، جس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ سچا ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے، یہ سنیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، ہر بستی، کوئی بھی بستی شہروں میں سے ہو، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، شہروں سے بستیاں، علاقے، دیہات، ڈیرے، سب اسی میں آگے، إِلَّا مگر نحن مہلکوہا، ہم ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قریہ میں، یعنی کہ بستیوں میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ مگر ہم نے اس کے ہلاک کرنے کا وعدہ کر لیا ہوا ہے۔ نحن مہلکوہا، ہم اس کے ہلاک کرنے والے ہیں، اس کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، اس کو ختم کرنے والے ہیں، فنا کرنے والے ہیں۔ کب؟ ایک تو ہے قیامت کے دن، فرمایا نہیں، قیامت سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے سننے والے، تو جس شہر میں رہ رہا ہے، جس بستی میں رہ رہا ہے، اور میں بیان کرنے والا ہوں جس جگہ پر رہ رہا ہوں، ان بستیوں کی ہلاکت کا وعدہ آ چکا ہے اور یہ قیامت سے پہلے ہو کر رہنا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، بستیوں میں سے، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، ہم انہیں ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت آنے سے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے، او یا معذبوها، انہیں عذاب دینے والے ہیں، عذابا شدیدا، سخت عذاب، سخت گرفت میں لینے والے ہیں۔ یہ دوسری، پہلی بات یہ ہے کہ کلہ مٹا دینا، مہلکوہا کلہ مٹا دیں گے، سب ختم کر دیں گے، فنا کر دیں گے، جڑ سے اخار کر رکھ دیں گے، اس کی جڑ بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ ہے، اب عذاب نہیں آنے۔ بھائی وہ عذاب تو تب بنائیں گے جب آپ امت محمدیہ بن کر دکھاؤ گے۔ رسول نے فرمایا سود حرام، آپ کہہ رہے ہم امت محمدیہ، سود حلال ہو گیا۔ رسول نے فرمایا شراب، کباب، اس طرح کے تمام مزامیر، گانے، شانے، فلمیں، ڈرامے، بے حیائیاں، تنگ لباس، چست لباس، اور یہ کفر کا نظام، کفر کا قانون، سب حرام ہے۔ آپ لوگوں نے کہا ہم امت رسول ہیں، ہمیں کون سا عذاب آنا ہے؟ تو یہ وہی بات ہوئی جو یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارے اوپر کون سا عذاب آنا ہے؟ تو قرآن مجید کے اوپر کوئی بندہ بھی زیادتی نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قبل یوم القیامت، قیامت آنے سے پہلے پہلے ہر بستی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بستیوں میں بنائی ہیں، ہر بستی کی جڑ اخیر دے گا، وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو فرمایا او معذبوہا، یا پھر انہیں کیا کرے گا وہ، اگر کلہم کو تباہ نہیں کرے گا تو عذابا شدیدا، سخت عذاب تو ضرور دے گا، انہیں وہ سخت عذاب دے گا بستیوں کو۔ کان ذالک فی الکتاب، یہ ہے کتاب میں، یہ کتاب میں ہے، مستورا، لکھا ہوا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ تقدیر الہیہ میں، اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں اور وحی الہی میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ بستیاں تباہ و برباد ہونی ہیں۔ لہٰذا اب 2024 کیا، 25 کیا، 26 کیا، 23 کیا، اس وقت بستیوں کی تباہی بربادی کے جو خاص وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے، جو جن بستیوں کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر پہلے تباہ و برباد فرمایا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص بات کو سامنے رکھا ہے کہ وہ شرک کرتے تھے۔ کوئی بستی شرک بالاحکام میں، تو کوئی شرک بالذات میں مگن تھی۔ اس وقت اقوام عالم جو طاقت میں ہے دنیا میں، وہ تو شرک بالذات میں ہیں، اور جو اقوام اصغیر ہیں، اقوام عالم جو قوت و دبدبہ میں نہیں ہیں، جن کو آپ مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں، یہ خود کو کلمہ گو کہتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر مسلمانی نہیں رہی،
یہ لوگ بھی کفار کے ماتحت ہیں، یہ انہی کے قوانین کو رہ کر اللہ سے شرک کر رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف اللہ کا حکم ہو قرآن مجید، دوسری طرف سے انگریز گھورے کا حکم ہو، تو انگریز کی کوٹ کچہریاں، ووٹ، ہر چیز بن جانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ بھی نہ کرنا، یہ شرک ہے۔ تو اس وقت مسلمان بھی جو کلمہ گو ہیں وہ بھی شرک میں داخل ہیں۔ تو اب وعدہ الہی آن چکا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی وقت بھی یہ زمین تباہ و برباد ہونے والی ہے۔ اے سننے والے، تیرا علاقہ اور میرا علاقہ جلد تباہ و برباد ہونے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے سے علامتیں پوری ہو چکی ہیں اور اب تباہی و بربادی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ اور یاد رکھیے، اس وقت تک تباہی بربادی نہیں آتی جب تک قومیں جو ہیں وہ عذاب سے خود کو باغی نہ سمجھ لیں، وہ یہ سمجھیں کہ عذاب آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی عذاب آنے والا ہے اور قومیں اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد عذاب الہی آنے والا ہے اور ان کی ٹیکنالوجی اور سائنس دنیا سے ختم ہونے والی ہے۔